نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک انتہائی اہم موڑ ہر آدمی کی زندگی کے آگے کھڑا ہے، جس نے بڑے بڑے اولیاء اور صدیقین اور اہل حق علماء کے دلوں پر گھبراہٹ طاری کر رکھی، اور اس موڑ سے خیر و عافیت اور سلامتی سے گزر جانے کے لیے ان اولیاء نے، بزرگان نے چھپ چھپ کر اللہ کے سامنے کتنی آہوزاریاں کیں۔ یہ ایسی راہ گزر ہے جہاں نافرمان عموماً پھسل جاتے ہیں۔ یہ ایسا خطرناک موڑ ہے کہ جہاں نافرمان عموماً ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس موڑ اور راہ گزر سے مراد ہے خاتمے کا وقت۔ انسان کی زندگی کے خاتمے کے لمحات ایسے ہوتے ہیں جیسے آگ کے سمندر کے اوپر بنا ہوا ایک پل ہو اور اس سے گزرنا ہو۔ اب بتائیے، اس پل سے ہم خیریت کے ساتھ گزر جائیں، کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث نہیں سنی جس نے بڑے بڑے نیک اور دینداروں کے دلوں کو دہشت زدہ کر رکھا ہے؟ صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی لمبے عرصے تک جنت والوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے، پھر اس کے اعمال کا خاتمہ جہنمیوں والے اعمال پر ہوتا ہے، اور کوئی آدمی لمبا عرصہ اہل جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے، پھر اس کے اعمال کا خاتمہ جنت والوں کے اعمال پر ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا اعتبار خاتموں کے ساتھ ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ، فرمانے لگے، جس آدمی کا ذکر 4 خطروں سے خالی ہے وہ دھوکے میں مبتلا ہے، اور وہ بدبختی سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک میثاق کے دن کا خطرہ، جب اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بے غم پھر رہا ہوں، اور فرمایا تھا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور میں بے غم پھر رہا ہوں، جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا نام کس فریق میں تھا۔ دوسرا اس وقت کا خطرہ جب 3 قسم کے اندھیروں میں اس کی تخلیق ہوئی، اور فرشتے نے اس وقت اس کی نیک بختی یا بد بختی کا اعلان کر رکھا تھا، اور اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ نیک بختوں میں تھا یا بد بختوں میں۔ اور تیسرا موت کے وقت کی گھبراہٹ کا خطرہ، کہ اسے معلوم نہیں کہ موت کے وقت اللہ کی رضامندی کی خوشخبری ملے گی یا ناراضگی کی۔ اور چوتھا اس دن کا خطرہ جس دن لوگ گروہ در گروہ آئیں گے اور اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سے رستے پر آئے گا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت عطا خفاف رحمہ اللہ، فرمانے لگے کہ میں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے جب بھی ملا انہیں روتے ہوئے پایا۔ میں نے عرض کیا، آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں لوح محفوظ میں میرا نام بدبختوں کی فہرست میں نہ ہو۔ اب ہم سب کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جب بڑے بڑے علماء، اولیاء، بزرگان دین خاتمے کی فکر میں تھے تو ہم کون سی چیز ہیں؟ ہمیں تو ان سے کہیں زیادہ فکر کرنے کی اور ڈرنے کی ضرورت ہے، جبکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس بارے میں کتنے فکر مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔
ہمارے معاشرے میں جہالت کے عام ہونے کی وجہ سے ایک خرابی جو دیندار لوگوں میں، یعنی جو لوگوں کے ہاں دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان میں یہ بھی پیدا ہو گئی کہ بس نمازیں پڑھ لیں، کچھ نفلی عبادات کر لیے، تسبیحات کر لیں، اب اپنے آپ کو ولی اللہ اور جنتی اور نیک سمجھنے لگے کہ ہم سے تو اللہ راضی ہو گیا، ہمیں تو جنت مل گئی۔ اس کے آگے نہ انہیں کوئی بتاتا ہے اور نہ وہ خود سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کان کھول کر سن لیجئے، جتنا مرضی عبادات، تسبیحات، نوافل، اذکار، دعائیں کر لیں، اگر آپ کے گھر میں موجود ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو یاد رکھیے اللہ جل شانہ آپ سے ناراض ہیں، خوش نہیں ہیں، چاہے جتنا مرضی عبادات کریں۔ اب نفلی عبادات پر خوب زور ہے، لیکن صاحب کے پاس ماں باپ کی خدمت کا وقت نہیں ہے۔ ماں باپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کا، ان کی خدمت کرنے کا، ٹانگیں دبا دینے کا، سر دبا دینے کا، ان کے لیے بازار سے اسپیشل کوئی چیز خرید کر لانے کا وقت نہیں ہے، الٹا ان کے ساتھ بدتمیزی ہے، تلخ کلامی ہے، جھگڑا ہے۔ تو سنیے یہ روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، والدین کی رضامندی میں رب تعالی کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضی میں رب تعالی کی ناراضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے والدین خوش اور راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ بھی راضی ہوں گے، لیکن اگر والدین کسی جائز بات کی وجہ سے ناراض ہیں تو یہ علامت ہے کہ اللہ بھی ناراض ہیں۔ ایک عالم نے اپنے شیخ اور مرشد کو خط لکھا اور یہ پوچھا کہ حضرت، میں کتنا ہی خشوع خضوع کے ساتھ دھیان اور دل جمی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، مگر پھر بھی نماز کے بعد دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جیسی نماز پڑھنی تھی میں ویسی نہیں پڑھ سکا، ابھی بھی خشوع خضوع میں دھیان میں کمی ہے، کوئی نقص باقی ہے۔ تو آگے سے ان بزرگ نے بہت ہی عجیب جواب لکھا، ارشاد فرمایا کہ یہ خیال تو ٹھیک ہے، اور جس دن تم نے یہ خیال کر لیا کہ آج میں نے نماز کما حق ادا کی ہے تو وہ دن تمہارے ماتم کا دن ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو کبھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس دن اپنے آپ کو یا اپنے عمل کو پرفیکٹ اور کامل سمجھ لیا، بس اس دن سے تنزل شروع اور ترقی ختم ہو جائے گی۔ بڑی پیاری بات کہی ہے، ہم اس پر خوب غور کریں۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ آدمی کے اندر 9 قسم کی آگ موجود ہے، جنہیں بجھانے کے لیے 9 قسم کے پانی کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، شہوت ایک آگ ہے، اس کو بجھانے کے لیے روزہ ضروری ہے۔ نمبر 2، مال و دولت کی حرص اور لالچ ایک آگ ہے جو موت کی یاد سے بجھ سکتی ہے۔ نمبر 3، نکاح کی آگ، اس کے لیے دل میں خوف خدا ضروری ہے۔ نمبر 4، غفلت کی آگ، اس کو بجھانے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ نمبر 5، جہالت کی آگ، اس کو بجھانے کے لیے علماء کی مجلس میں بیٹھنا،
اور اہل علم کی باتیں سننے کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، پیٹ کی آگ، اس کو بجھانے کے لیے حلال روزی ضرورت ہے۔ نمبر 7، زبان کی آگ، اس کا علاج قرآن پاک کی تلاوت میں ہے۔ نمبر 8، گناہوں کی آگ، اس کو بجھانے کے لیے توبہ کا پانی ضروری ہے۔ اور نمبر 9، شرمگاہ کی آگ، اس کے لیے پاک نظر اور سنت کے مطابق نکاح کرنا ضروری ہے۔